کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ سیاسی لوگوں نے ڈالا ہے؟ تو سب نے جو ہے یکمشت آواز میں کہا کہ نہیں. جب میں نے پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا ہے تو تمام لوگوں کا جو ہے اب 2 دفعہ میں نے پوچھا. پہلے آواز تھوڑی کم تھی، پھر دوبارہ اس سے زیادہ تھی، اور پورا مجمع جو ہے ایک ہی آواز میں بول رہا تھا کہ جی بالکل اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا ہے. آپ جو بھی کر لیں، ہم فیصلہ کر چکے ہیں. ہمارا لیڈر ایک ہی ہے. آپ جتنا بھی ظلم کریں، جتنی بھی ستم کریں، آپ جتنی بھی شہادتیں کریں، نہ ہی ہمارا فیصلہ بدلنا ہے، نہ ہی ہمارا نظریہ بدلنا ہے، اور نہ ہی ہمارا لیڈر بدلنا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے، اور اس کی رہائی تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور پاکستان میں رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے ہماری یہ جدوجہد ہے. اور انشاءاللہ اس میں جو ہے ہم جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. آئیں گے انشاءاللہ. لیڈر جس طرح رمضان ہو، عید ہو، گرمی ہو، سردی ہو، آگ ہو، شعلے ہو، گولیاں ہو، جو بھی ہو، لیڈر نے پکارا کہ جانا ہے تو پھر جانا ہے، پھر کسی کی نہیں سننی. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سہیل افریدی صاحب. سوابی جلسے میں جو انہوں نے اسپیچ کی وہ آپ نے یقیناً سنی ہوگی. اس کے بعد آج ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد عوام کا رسپانس کیا ہے اور آگے تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے. جی سہیل صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. بڑے جذبات تھے آپ کے سوابی جلسے میں، اور پھر جو باتیں آپ نے کی بڑی خطرناک تھی. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں تو یہی کہتا ہوں اپنے جذبات کے بارے میں کہ میرے جذبات سے واقف ہے میرا قلم. میں عشق لکھتا ہوں، وہ عمران خان لکھتا ہے. یہ سپیچ تو نہیں تھی، ہماری دل کی باتیں تھیں جو زبان پہ آئی ہیں، اور یہ صرف میری نہیں، پورے پاکستانی عوام کی دل کی آواز ہے. کیونکہ پوری عوام جانتی ہے کہ عمران خان کو جیل میں کس نے رکھا ہے، عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پر ڈاکہ کس نے ڈالا ہے. پورے پاکستانی عوام کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے اکنامیکل ہو، چاہے سوشل ہو، ہر طرح سے ظلم کون کر رہا ہے یہ پوری عوام جانتی ہیں. اس سے پہلے جو ہیں یہ وار ہوتے آئے ہیں 77 سالوں سے، لیکن کسی نے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی یا ڈٹ جانے کی کوشش نہیں کی. جو بھی بندہ آواز اٹھاتا تھا اس کو جیل بھیج دیا جاتا تھا، وہ ڈیل کر لیتا تھا، وہ بھاگ جاتا تھا. لیکن پہلی دفعہ جو ہے لیڈر بھی ٹکر کا ملا ہے اور عوام بھی ٹکر کے ملے ہیں. جو جنریشن ابھی پاکستان کی ہے. اور اچھا، آپ جب جلسے میں آپ نے جب سوال کیا تھا سامنے کراؤڈ سے کہ کیا یہ داندلی حکومت نے کی، اور پھر آپ نے سوال کیا کیا یہ داندلی اسٹیبلشمنٹ نے کی، تو آپ عوام کا رسپانس دیکھ کے آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ دیکھیں جی، میں نے کویسچن اس لیے کیا کہ یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے کہ مطلب ہمارے جو بندے ہارے ہوئے ہیں اور وہ جو ہیں جھوٹ موٹ کا بول رہے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور سیاسی پارٹیوں نے نہیں، طاقتور لوگوں نے ڈالا ہے. وہی سوال میں نے کل عوام سے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ سیاسی لوگوں نے ڈالا ہے؟ تو سب نے جو ہے یکمشت آواز میں کہا کہ نہیں. جب میں نے پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا ہے تو تمام لوگوں کا جو ہے اب 2 دفعہ میں نے پوچھا. پہلے آواز تھوڑی کم تھی، پھر دوبارہ اس سے زیادہ تھی، اور پورا مجمع جو ہے ایک ہی آواز میں بول رہا تھا کہ جی بالکل اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا ہے. دیکھیں جی، اس میں جو ہے نقصان سیاسی پارٹی کا یا سیاسی جو شخصیات ہیں ان کا نہیں ہے. یہ پورے پاکستان کی چاہ تھی، پوری پاکستانی قوم یہ چاہ رہی تھی کہ عمران خان آئے، اور جس طرح انہوں نے 3 سال حکومت کی، تمام جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کو پازیٹیو طرف لے کے جا رہے تھے. اس کے بعد جو ملک کے حالات بنے، جو مہنگائی آئی، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آئی، تو تمام لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان آئے. عمران خان کو ووٹ دیا گیا، لیکن ان لوگوں کو یہ منظور نہیں تھا. بند کمروں کے فیصلے تھے، لندن پلان کا حصہ تھا، اور انہوں نے جو ہے وہی کیا جو ان کو منظور تھا. لیکن عوام مان رہی نہیں ہے. عوام چاہ رہی ہے کہ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد، ہمارا رہبر صرف عمران خان ہے، اور انشاءاللہ وہی آئے گا. اچھا، کیونکہ 1 سال گزر گیا ہے 8 فروری کو، اور آپ نے جو وہاں مجمع تھا، جو جلسہ تھا، جلسے کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے سوابی میں 2 جلسے کیے ہیں، تو اس جلسے میں اور ان جلسوں میں کیا فرق تھا؟ دیکھیں جی، اس سے پہلے جتنے بھی جلسے ہوئے تھے پاکستان کی تاریخ، 26 نومبر کے بعد وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ظلم کبھی نہیں ہوا، نہ ہم نے دیکھا نہ ہم نے سنا جو 26 نومبر کو ہوا. ریاست نے اسٹریٹ فائرنگ کی، لوگوں کو سنائپرز بٹائے، جو ٹرینڈ سنائپرز تھے ان کو یہ پتا تھا. میں نے جس طرح اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ میرے اور جو بندہ سر پر لگا تھا وہ اس میں 3 گز کا فاصلہ تھا. وہ سر پر لگا تھا، اس کا سر جو ہے وہ بالکل علیحدہ ہوا تھا. ہم نے پھر اس کو ساتھ میں میرا ڈالا تھا، اس میں ڈالا، لیکن وہ مر گیا تھا بدقسمتی سے، ادھر ہی جان کی بازی ہار گیا تھا. تو اس وقت شہادت ہو چکی تھی. مجھے اس سے پہلے نہیں لگا تھا کہ مطلب ایک ریاست اتنی ظالم ہو سکتی ہے کہ اپنے لوگوں کو مار سکتی ہے.
لیکن جب وہ سین میں نے دیکھا میں تو تقریباً 5-6 منٹ تک شاکڈ تھا وہاں پر کہ مطلب اتنی گئی گزری ریاست ہے یا جو ہے ریاستی لوگ ہیں جو حکومت پر قابض ہیں کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو اس طرح بے دردی سے مار سکتے ہیں، اور ان کا قصور بھی کوئی نہیں تھا، نہ ان کے ساتھ جو ہے اسلحہ تھا، نہ ان کے ساتھ جو ہے ایسا کوئی مواد تھا جس سے جو ہے وہاں کی بلڈنگز کو یا شخصیات کو کوئی نقصان پہنچے، اس کے باوجود انہوں نے فائرنگ کھولی۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان چیزوں سے ہم ان کو ڈرا دیں گے، لیکن جس طرح جب بھی یہ 8 فروری کو لوگ نکلے تو انہوں نے یہ پیغام کھلا دیا، چیلنج کیا طاقتور لوگوں کو کہ آپ جو بھی کر لیں ہم فیصلہ کر چکے ہیں، ہمارا لیڈر ایک ہی ہے، آپ جتنا بھی ظلم کریں، جتنی بھی ستم کریں، آپ جتنی بھی شہادتیں کریں، نہ ہی ہمارا فیصلہ بدلنا ہے، نہ ہی ہمارا نظریہ بدلنا ہے، اور نہ ہی ہمارا لیڈر بدلنا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے، اور اس کی رہائی تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور پاکستان میں رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے ہماری یہ جدوجہد ہے، اور انشاءاللہ اس میں جو ہے ہم جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اچھا سہیل صاحب یہ بتائیں، دیکھیں جلسہ سوابی میں تھا اور 26 کے بعد سوابی میں جلسہ ہوا اور مینڈیٹ چوری کے خلاف جلسہ تھا۔ مینڈیٹ تو ویسے پنجاب میں زیادہ چوری ہوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں اب انٹری ہوگی، پنجاب میں جلسے کیے جائیں گے، اور پھر جس طرح آپ نے الفاظ کا استعمال کیا یا کے پی کے کی لیڈرشپ نے کیا، اس طرح یہ لوگ اس طرح بات نہیں کرتے، بلکہ ممی ڈیڈی سے بات کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر یہ عمران خان کی سپاہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ میں آتی ہے، تو میرا لیڈر جس طرح نڈر ہے، جس طرح بہادر ہیں، ان کو یہ دلیری دکھانی پڑے گی، ان کو بہادری دکھانی پڑے گی، کیونکہ اس کے بغیر نہ ہی وہ لیڈر بن سکتے ہیں، اور باقی پاکستانی قوم کی ہماری ہر ایک قدم پر نظر ہے۔ ہمارے جو کل آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے تھے، تو پاکستانی قوم جان چکی ہے کہ کوئی جو ہے ہومیوپیتھک ہے، کوئی جو ہے ویسی سرخی پاؤڈر لگا رہا ہے، اور کون محنت کر رہا ہے، تو اس سے جو ہے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ بعض لوگ ہیں جو مجھے اس طرح لگتا ہے کہ ان کے ذمہ غلط کام لگائے گئے ہیں، وہ اگر ان کے ذمہ کوئی اور کام لگا لیں تو وہ بہت تگڑے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اگر ان کو یوٹیلائز لوگوں کو نکالنے کے لیے، بہادری سے بات کرنے کے لیے، عمران خان کے بیانے کا بوجھ اٹھانے کے لیے کچھ ایسے لوگ چاہیے جو مطلب بہادر ہوں، جو بول سکے، جن کے جو ہیں پیچھے ٹریک ریکارڈ گندا نہ ہو، جو بہادری سے ظاہر ہیں نئی لیڈرشپ جو مطلب 18-20 سال سے روند رہی ہے گراؤنڈ پہ، وہ نکل بھی رہی ہیں، وہ لوگوں کو بھی نکال رہی ہیں، تو اس میں بری بات نہیں ہے، لوگوں کو موقع دینا چاہیے تاکہ وہ لوگ سامنے آئے جو عوام میں جا سکے اور عوام کو نکال سکے۔ تو اس میں جو ہے ان کا نقصان ہی ہے، ان کا ہی فائدہ ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں جو بھی ہم کر لے یا کہہ لے، یا عوام کر لے یا کہہ لے، میرے لیڈر میرے قائد نے اندر جیل میں ہی ذہن بنایا ہوا ہے کہ کس کی کیا جگہ ہے، کون آئے گا کون جائے گا، فیصلہ اس نے ہی کرنا ہے۔ تو اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ کوئی اپنا عہدہ چھوڑ دے اور کسی اور کو آنے کا موقع دے، اس سے جو ہے پارٹی کو بھی تقویت ملے گی، لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہوگا۔ اور میرے خیال میں دیکھیں جی، پنجاب کو آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، میں دوسری طرف دیکھ رہا ہوں۔ جب وہاں پر گولیاں چلی نا، تو کے پی کے لوگ پنجاب کے لیے روئے، اور پنجابی جو ہیں وہ پختونوں کے لیے روئے۔ ہم ایک قوم بن چکے ہیں، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، کے پی ہو، آزاد جموں کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، جو جتنے بھی پاکستانی ہیں یہ قوم بن چکے ہیں، یہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پرچم تلے ایک ہی ہیں، عمران خان کے لیڈرشپ میں ایک ہی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں صرف اور صرف کہ پاکستان ٹھیک ہو، پاکستان میں رول آف لا ہو، آئین کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، تو وہ صرف اور صرف اس ملک میں عمران خان لا نہیں تو کیا سمجھتے ہیں، کیا دوبارہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آگے نیکسٹ منتھ رمضان بھی ہے، اور اگر رمضان تک بات چلی جاتی ہے پھر اسے اگلے ماہ چلی جائے گی۔ رمضان میں پاسبل نہیں ہوتا مارچ کرنا یا جلسے کرنا، تو کیا سمجھتے ہیں، کیا دوبارہ اسلام آباد کے لیے آ سکتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی، اور کارکنان آپ کے ساتھ آئیں گے؟ آ سکتے ہیں، سکتے کا ورڈ نکال رہے ہیں، ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ لیڈر جس طرح وہ رمضان ہو، عید ہو، گرمی ہو، سردی ہو، آگ ہو، شعلے ہو، گولیاں ہو، جو بھی ہو، لیڈر نے پکارا کہ جانا ہے تو پھر جانا ہے، پھر کسی کی نہیں سننی۔ لیکن جب تک لیڈر نے کال نہ دی ہو تب تک جو ہے میرے خیال میں پارٹی کو موبلائزیشن پر کام کرنا چاہیے۔ ہاں، تمام ضلعوں میں کنونشنز ہونے چاہیے، چاہے کے پی میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، بلوچستان میں ہو، سندھ میں ہو، مطلب پورے پاکستان میں ہر ضلع کا ضلعی صدور بھی ہیں، وہاں کے ایم پی ایز، ایم این ایز بھی ہیں، منسٹرز بھی ہیں۔
تو اس سے پہلے فائنل کال دینے سے پہلے میرے خیال میں جو ہماری سیاسی سوچ ہے، تنظیم میں ہم نے اتنا وقت گزارا ہے، تو اس سے پہلے موبلائزیشن انتہائی ضروری ہے. موبلائزیشن ضروری ہے. موبلائزیشن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ آ سکتے نہیں ہیں، آئیں گے. آئیں گے، سکنے کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا لیڈر کا حکم ہوا تو پھر کوئی چیز ہمیں نہیں روک سکتی انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، سہیل افریدی صاحب اس سپیچ کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ جو باتیں انہوں نے وہاں اسٹیج پہ کی وہ باتیں ان کی باتیں نہیں تھی، بلکہ وہ ایک عام عوام کی بات تھی. بلکہ جو عوام کی باتیں ہیں، عوام کے دلوں کی ترجمانی انہوں نے کی اور وہی باتیں ساری قوم کے سامنے رکھیں. جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اٹک میں کیا ہوا، اٹک میں، پنڈی میں، چکوال میں، جہلم میں کیا ہوا، گجرات میں کیا ہوا، لاہور میں کیا ہوا، جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرایا گیا. تو انہوں نے ایک سوال کیا، سوال ساری قوم کے سامنے رکھا. سو آج انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں عمران خان اگر کال دیں تو پھر آ سکتے نہیں بلکہ آئیں گے، اور عمران خان کی ہر کال پہ لبیک کہیں گے. سہیل صاحب بہت شکریہ.